بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام اور قرآن۔ یہ ڈاکٹر غرینہ تھے جو پیرس کے ایک کامیاب طبیب ہونے کے علاوہ فرانسیسی حکومت کے رکن بھی تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ حکومت سے الگ ہو گئے اور پیرس چھوڑ کر فرانس کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں سکونت اختیار کر لی اور پھر خدمت خلق میں مصروف ہو گئے۔ محمود مصری نے ان سے ان کے مکان پر مل کر ان کے اسلام قبول کرنے کا جب سبب دریافت کیا، قرآن کی ایک آیت ڈاکٹر نے جواب دیا، کیا آپ نے کسی مسلمان عالم سے قرآن پڑھا ہے؟ نہیں، میری اب تک کسی مسلمان عالم سے ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ تو پھر یہ واقعہ کیوں کر پیش آیا؟ تو ڈاکٹر غرینہ نے جواب دیا، مجھے اکثر سمندری سفروں میں رہنے کا اتفاق ہوا ہے اور میری زندگی کا بڑا حصہ پانی اور آسمان کے درمیان بسر ہوا ہے۔ اسی طرح ایک سفر میں ایک بار مجھے قرآن کا فرانسیسی ترجمہ ملا۔ یہ موسیقی کاری کا ترجمہ تھا۔ میں نے اسے کھولا تو سورہ نور کی ایک آیت سامنے تھی جس میں ایک سمندری نظارے کی کیفیت بیان کی گئی تھی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، جیسے اندھیرا گہرے سمندر میں، اس کا ڈھانپ لیا ہو موج نے، لہر کے اوپر لہر، اس کے اوپر بادل، اندھیرے پر اندھیرا۔ اس حالت میں ایک شخص اپنا ہاتھ نکالے تو توقع نہیں کہ وہ اس کو دیکھ سکے، اور جس کو اللہ نور نہ دے اس کے لیے کوئی روشنی نہیں ہے۔ اور یہ ترجمہ ہے سورہ نور کی آیت نمبر 30 کا۔ میں نے اس آیت کو نہایت دلچسپی سے پڑھا جس میں سمندری نظارے کی کیفیت بیان کی گئی تھی۔ جب میں نے آیت پڑھی تو میں تمثیل کی عمدگی اور انداز بیان کی واقفیت سے بے حد متاثر ہوا۔ پھر میں نے خیال کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ایک ایسے شخص ہوں گے جن کے رات اور دن میری طرح سمندری سفروں میں گزرے ہوں گے۔ پھر بھی مجھے حیرت تھی کہ انہوں نے گمراہیوں کی آوارگیاں اور ان کی جدوجہد کی بے حاصلی کو کیسے مختصر الفاظ میں بیان کیا ہے۔ گویا کہ وہ رات کی سیاہی، بادلوں کی تاریکی اور موجوں کے طوفان میں ایک جہاز پر کھڑے ہیں اور ایک ڈوبتے ہوئے شخص کی بدحواسی کو دیکھ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ سمندری خطرات کا کوئی بڑے سے بڑا ماہر بھی اس جیسی سچویشن کو اتنے کم الفاظ میں اتنے کامیاب طور پر خطرات بحر کی تصویر کشی نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کے تھوڑے ہی عرصے بعد پھر مجھے معلوم ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی زندگی بھر سمندر کا سفر بھی نہیں کیا۔ اس انکشاف کے بعد میرا دل روشن ہو گیا۔ میں نے سمجھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز نہیں ہے، بلکہ اس خدا کی آواز ہے جو رات کی تاریکی میں ہر ڈوبنے والے کے ہی حوصلے کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد میرے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ میں مسلمان ہو جاؤں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔ ایسی امیزنگ کہانیوں کے لیے اس چینل کو بیٹر سٹوری کو سبسکرائب کر لو تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔